اور تو دین کو بیچنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اسلام کی خاطر تمہیں عزت دے رہا ہے، تو تم بھی اسلام کو لوگوں کے لیے کیا کرو، عزت والا بناؤ، لوگوں کے سامنے پہلے اسلام کی بات کرو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جمع کیا، اسلام کی تعریف کی، اللہ نے اسلام کے ذریعے سے ہمیں عزت دی ہے، بتاؤ میں چاہتا ہوں، میرا اپنا یہ ارادہ ہے، میرا من کے اندر یہ بات آئی ہے، میں اب ملک شام کو صحابہ کے گھوڑوں سے روند ڈالوں، تم اپنی رائے بتاؤ۔ اے فاروق تھا، عمر فاروق نے کہا الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی نے جب بھی ہم نے کسی خیر کے کام کی طرف ارادہ کیا، اللہ نے ہمیں اس خیر کے کام کے کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، آپ جو فیصلہ کریں ان کے گھوڑوں کے پیچھے ہم اپنے گھوڑے لگائیں گے، ان کافروں کے مردوں کے پیچھے اپنے مردوں کو بھیجیں گے، اور ان کافروں کے لشکر کے پیچھے اپنے لشکر کو لگائیں گے، آپ ہمیں حکم کریں۔ اب یہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی بات تو آج نہیں، وہ اگلے جمعے میں آئے گی، کہ انہوں نے بھی بڑی عجیب بات کہی تھی، جب ان کو بلاتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خط لکھ کر، اب تو جو مدینہ میں ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے تھوڑا وقت کے اعتبار سے کہا کہ جی فوراً سب کو نہ بھیجیں، تھوڑے لوگوں کو بھیجیں، بس چھیڑ کے واپس آ جائیں، یغیر علیہم، بس تھوڑا حملہ کرے واپس آ جائے، پھر حملہ کرے پھر واپس آ جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے کہا اے امیر المومنین، جو فیصلہ آپ کریں گے ہمیں قبول ہے، آپ برکت والے ہیں، خیر والے ہیں، آپ اس امت پر شفقت والے ہیں، آپ کا ہر کام قابل شفقت ہے۔ سب صحابہ نے، طلحہ نے، زبیر نے یہی کہا جو عثمان ابن عفان نے کہا کہ ہماری رائے عثمان والی ہے، آپ فیصلہ کریں، ہم تیار ہیں۔ اب ابو بکر سب سے رائے لے رہے، ابو الحسن حضرت علی ابن ابی طالب، او علی کے ماننے والوں، علی کے ماننے والوں، علی کا کانسیپٹ کیا ہے، علی کا نظریہ ابو بکر کے بارے میں کیا ہے، وہ تو دیکھو۔ حضرت علی سے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے ابو الحسن، اے حسن کے والد بزرگوار، آپ خاموش ہیں، آپ کی رائے ہمیں چاہیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت علی نے کہا امرو کا مبارک، آپ کا حکم برکت والا ہے، میمون النقیب، آپ کی رائے بابرکت ہے، آپ جو فرمائیں آپ کا ہر حکم برکت والا ہے۔ ارے بدبختو، صحابہ کے دشمنوں، حضرت علی فرما رہے ابو بکر کا ہر مشورہ برکت والا، ابو بکر کی ہر نقل و حرکت برکت والی، اور تم ابو بکر کو گالیاں دیتے ہو، بکواس کرتے ہو۔ علی جن کو ہم تو شیر خدا کہتے، تم ان کو خدا کا درجہ دیتے ہو، ہم نہیں دیتے۔ ارے چلو ان کی بات مان لو کہ ابو بکر برکت والا ہے، ابو بکر کی رائے برکت والی ہے، ابو بکر کا مشورہ برکت والا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے کہ جی حضرت علی مجھے کہنے کہ میں برکت والا ہوں، حضرت علی مجھے فرما رہے تمہاری رائے برکت والی۔ اب صحابہ علمی چھیڑ چھاڑیاں بھی کیا کرتے تھے، تو حضرت ابو بکر نے فرمایا یہ جو میں برکت والا ہوں یہ آپ نے کہاں سے دلیل پکڑی؟ دلیلیں تو بہت ہیں، مجمع ہو چکے، وہ وقت کم تھا اس لیے زیادہ دلیلیں انہوں نے نہیں دی۔ حضرت علی نے فرمایا نبی علیہ السلام کی حدیث سے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تک اہل اسلام ایمان والے غالب رہیں گے، دین اسلام غالب رہے گا، کس کے خلاف؟ اپنے دشمنوں کے خلاف، اور آپ حق والے ہیں، حق والوں کے خلیفہ ہیں، آپ دشمنوں کے خلاف نکل رہے ہیں، آپ کو اللہ غالب کریں گے نبی کی حدیث سے، تو ظاہر بات ہے جو غالب ہوگا مسلمانوں میں سے وہ برکت والا ہوگا، آپ کی برکت سے ہمیں فتوحات ملیں گی، آپ کی برکت سے ہمیں قیصر و کسریٰ کے محلات اللہ عطا فرمائیں گے، تو آپ برکت والے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ حضرت علی اتنے خوش ہوئے کہ اللہ تجھے خوش رکھے، تو نے میری آنکھیں ٹھنڈی کر دی ہے نبی کی اس حدیث کی وجہ سے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کر لیا، اب ملک شام پر مختلف اطراف سے اپنی فوجوں کو بھیجیں گے۔ اب اس کے لیے کیا ہے، ظاہر بات ہے ریاست مدینہ میں تو اتنے افراد نہیں تھے نا، ملک شام اتنا بڑا، اب اس میں تو اتنے افراد نہیں تھے، اب ظاہر بات ہے ریاست مدینہ کے جو ماتحتی کے اندر جو قبائل تھے خط لکھے، وہ یمن والوں کو خط لکھا، بحرین والوں کو خط لکھا، حمیر کے قبیلے والوں کو خط لکھا، دوس والوں کو خطوط لکھے کہ جائیں اور یہاں آئیں۔ اللہ خدا کی قسم کیا منظر تھا جو مورخین فرماتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ نے خطوط لکھے، ایلچیوں کو دیا، روانہ کیا، اب لوگ آ رہے ہیں، اور مدینہ بھر گیا، مدینہ کے جو ٹیلے تھے ارد گرد کے بھر گئے،
وہ فرزندان توحید جوق در جوق آ رہے ہیں، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدا سے فضائیں گونج رہی ہیں، مدینہ ایک عجیب منظر پیش کر رہا تھا۔ ابو ہریرہ جب آ رہے تھے، یہ دوست قبیلے سے تھے، تو حضرت ابو بکر نے ویسے ان سے کہا، ابو بکر، اے عمر، یہ ابو ہریرہ، تم تو طالب علم ہو، تم تو علم دوست ہو، تم یہاں کیسے لڑنے کے لیے گئے وہ آ گئے ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا، بھئی اللہ کا حکم میں لڑوں گا۔ اور اسی طرح دوسری بات یہ بطور مذاق یہ کہی کہ جی وہ مجھے پتہ چلا ہے سرزمین شام میں وہاں کے پھل بڑے مزے کے ہیں، تو میں وہاں کے پھل کھانے جاؤں گا، ان رومیوں کو ٹھنڈا کروں گا تو پھل ملیں گے مجھے۔ حضرت ابو ہریرہ کی اس بات سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کھلکھلا اٹھے ہنسے۔ اور میں آپ کو یہ جو فیصلہ ہو گیا، اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 باتیں کہی، واللہ لآمرن بالمعروف ولأنہین عن المنکر ولأجاہدن من ترک الامر ولأجہزن الجنود الی العادلین ای المشرکین۔ خدا کی قسم میں امر بالمعروف کرتا رہوں گا۔ امر کا معنی ہے آرڈر دینا، گزارش کرنا، اس کو امر نہیں کہتے ہیں، التجا کرنا اس کو امر نہیں کہتے، اس کو درخواست کہتے ہیں، امر بالمعروف نہیں کہتے اس کو۔ نیکی کا کام ہے، لیکن امر کا اصل حقیقی معنی نہیں ہے یہ التجا کرنا، نیکی کی ترغیب دینا چاہیے، ثواب ملے گا۔ اصل امر بالمعروف کا کام کیا ہے؟ جو کہ بھئی نیکی کا آرڈر کریں۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا، خدا کی قسم میں بھلائی کا حکم کرتا رہوں گا، برائی سے بزور شمشیر روکتا رہوں گا، اور خدا کی قسم جنہوں نے اس دین کو چھوڑا رکھا ہے ان کے خلاف جہاد کرتا رہوں گا۔ جہاد کا معنی کیا ہے؟ آگے تشریح خود ابو بکر صدیق کریں گے، انفروا خفافا وثقالا کی، وہ میں آگے عرض کروں گا، اس لیے میں نے شروع میں آیت بھی یہی پڑھی ہے۔ تو خدا کی قسم میں کافروں کے خلاف لشکر بنا بنا کر بھیجتا رہوں گا، مدینے سے بھیجتا رہوں گا، مدینے کی پاک سرزمین سے، مسجد نبوی کے محراب اور منبر سے مجاہدین کے لیے اسلامی لشکروں کی ترغیب دیتا رہوں گا، لشکروں کو کافروں کے خلاف بھیجتا رہوں گا۔ قسم کھانے والا کون ہے بھائی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب خطوط لکھے، خط روانہ کیا کس کو؟ یمن والوں کو۔ ہاتھ کس کے؟ حضرت انس کے ہاتھ۔ اس کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلے تعریف کی انہوں نے، تعریف کرنے کے بعد اللہ کی تعریف کی، اور اللہ کی تعریف کی، نبی علیہ السلام پر درود بھیجا، اور پھر انہوں نے فرمایا، اے یمن والو، ان اللہ کتب علی المؤمنین الجہاد، اے یمن والو، اللہ نے ایمان والوں پر جہاد فرض کیا۔ کیا جہاد کے معنی محنت کوشش کے؟ نہیں۔ وَأَمَرَ أَن تَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، ہلکے ہو یا بوجھل ہو۔ ہلکے اور بوجھل کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ تمہارے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ہو یا نہ ہو، نکلو۔ اب وہ فضا کون سی تھی؟ آپ خود سوچیں نا، رومن امپائر سے ٹکرانے جا رہے ہیں، اب یہاں جہاد کے معنی کیا کریں گے بھائی؟ کہاں کہاں تک انسان جو ہے نا وہ بھول بھلیوں میں گھستا رہے گا۔ لڑنے جا رہے ہیں تو یہاں معنی کیا ہوگا؟ قتال۔ واضح فرمایا، اللہ نے تمہیں حکم دیا کافروں سے لڑو، اپنے مالوں اپنی جانوں کے ذریعے سے۔ یہ یمن والوں کو خط لکھا انہوں نے، اور یہ فریضۃ من فرائض اللہ، یہ جہاد اللہ کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ اور ایک جگہ آتا ہے، حضرت ابو بکر نے فرمایا، اعزکم بالجہاد، اللہ نے تمہیں جو عزت دی ہے جہاد کی برکت سے دی ہے۔ نعمت اسلام ہے، عزت جہاد کی برکت سے دی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا بھائی، ابو بکر کہہ رہا ہے، اور ریاست مدینہ کا پہلا خلیفہ کہہ رہا ہے، نبی کے پہلو میں آرام کرنے والا کہہ رہا ہے۔ انہوں نے انس بن مالک کو خط لکھا کہ جائیں اور ان سے کہیں کہ بھائی آپ آئیں اور نبی کے صحابہ کے شانہ بشانہ لڑیں، مشرکوں سے لڑیں، ریاست مدینہ کے والی کا پیغام ہے یہ۔ حضرت انس گئے، یمن والوں کے پاس گئے، اور یمن والوں کو جب کہا، ہر ایک تیار، خدا کی قسم تاریخ میں آتا ہے ہر ایک تیار، کیا مرد کیا عورتیں بچے کو سینے کے ساتھ لگائے وہ نکل پڑی۔
حضرت انس نے وہ جو ماحول دیکھا یمن والوں کا، تبھی تو مسلم جلد اول کے اندر کتاب الایمان میں آتا ہے نا، الایمان یمان والحکمت یمانیہ، ایمان دیکھنا ہو یمن والوں کا دیکھو، میرے نبی نے پہلے فرما دیا تھا۔ عورتیں نکل رہی ہیں، مرد نکل رہے ہیں، عورتیں سینوں کے ساتھ بچوں کو لپیٹے ہوئے نکل رہے ہیں، اپنے جانوروں کے ساتھ نکل رہے ہیں، ساز و سامان کے ساتھ نکل رہے ہیں، اسلحے کے ساتھ نکل رہے ہیں۔ حضرت انس نے اس طرح ہر ایک کو جب نبی علیہ السلام کے خلیفے کا خط دیا، آخر میں قبیلہ حمیر کے پاس آئے، اور حمیر کا جو بڑا تھا ذوالقلاع اس کے پاس آئے، اسے جیسے ہی اس نے نبی علیہ السلام کے خلیفہ کا خط، میں نبی علیہ السلام کا خلیفہ خود اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ابو بکر دا پہلا نمبر زندہ ہو جائے، یہ جو دم علی دم دم کے اندر یہ غلط لفظ ہے، دم دم میں اللہ ہے، دم کا معنی سانس، سانس سانس میں اللہ ہے، نبی کے صحابہ کی محبت بھی ہے، لیکن تعبیر وہ غلط بتاتے ہیں۔